السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محمد علی مرزا صاحب کا کلپ کا صرف پہلا ہی حصہ میں نے دیکھا ہے، جس میں کہ ایک صحابی رسول ہے اور وہ شراب کثرت سے پیتا تھا، باوجود اس کے سزائیں دینے کے وہ پھر دوبارہ پیتا تھا، تو ایک صحابی نے اس کے اوپر لعنت کر دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کر دیا، روک دیا لعنت کرنے سے۔ وجہ کیا بتائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بندہ گو کہ شراب پیتا ہے، کہ حرام کام کرتا ہے، مگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ بات یہیں روکیں اور جائیں حضرت علی کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب جو صفت حضرت علی کو ملی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اس سے سب کا دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام آنکھوں میں رات کٹتے رہے کہ کل ہمیں علم مل جائے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول محبت کرنے کا دعویٰ کر دے۔ اس صحابی نبی کو جو کہ گناہ گار بھی نہیں ہے، شراب بھی نہیں پیتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کے اوپر لعنت کروائی معاویہ نے، اور ان کے مرنے کے بعد، شہید ہو جانے کے بعد ممبروں پر لعنت کروائی، جو کہ 90 سال تک یہ رسم بد پھر چلتی رہی۔ اسپین سے لے کر مدینے تک ہر جگہ پر جہاں بھی مسجد ہوتی تھی مسلمانوں کی، وہاں پر خطیب جمعے کے خطبے میں کھڑا ہو کر سب سے پہلے کہتا تھا لعن اللہ علی ومن احبہم، کہ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول کو یہ کہنا پڑ گیا تمہارے ممبروں پر تو اللہ کے رسول کو لعنت کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ تم کہتے نہیں لعن اللہ علی ومن احبہم، علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ سب سے زیادہ محبت تو علی کے ساتھ اللہ کا رسول کرتا ہے، اور اللہ خود کرتا ہے۔ یہ اللہ پر بھی لعنت کر رہے تھے حرام خور، یہ معاویہ کے چاہنے والے۔ حالی یزید کے کالے کارنامے نہ بتایا کریں لوگوں کو۔ یزید کا باپ تو یزید سے بھی بدتر تھا، اس نے اللہ اور اس کے رسول پر لعنت کروائی۔ یہ ام سلمہ تو رسول اللہ کا نام لے کے کہہ رہی ہے نا، اور اللہ محبت کرتا ہے، یہ تو کتب ستہ کی حدیث ہے متواتر۔ خیبر کی رات اللہ کے نبی نے یہ خبر دی، خبریہ جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لسان صدق سے یہ جملہ ادا ہوا ہے، اور معاویہ اس سے لعنت بھی کروا رہا ہے ممبروں پر اور قتال بھی کر رہا ہے، جبکہ بخاری میں موجود ہے حاتم بن بلتہ نے جاسوسی کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، پکڑا گیا، اللہ نے خبر دی کہ اس نے جاسوسی کر دی ہے آپ کی۔ پکڑے جانے پر بھی حضرت عمر نے کہا کہ میں اس سے قتال کروں، قتل کروں میں سے، اللہ کے نبی نے روک دیا۔ عمر نہیں، یہ بدر میں موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے گناہ معاف کیے ہیں، تو علی تو بدر میں موجود تھا۔ علی نے کون سی کسی کی جاسوسی کر دی تھی جو یہ معاویہ علی کے ساتھ قتل و غارت گری کرنے آ گیا؟ عمر بن خطاب جیسے کو تلوار نکالنے کی اجازت نہیں دی اللہ کے نبی نے، باوجود جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا حاتم بن بلتہ، لیکن علی علیہ السلام نے کوئی جاسوسی تو کسی کی نہیں کی۔ معاویہ علی علیہ السلام والسلام سے بھی قتال کر رہا ہے کہ بدری صحابی، کہاں عمر بن خطاب جیسے بندے کو روک دیا، کہاں ایک طلیق ابن طلیق، نہ بدری نہ احدی نہ خندقی، نہ مہاجرین میں سے، نہ انصار میں سے، نہ بیعت رضوان میں سے کسی فضیلت کی جگہ پر موجود نہیں ہے معاویہ۔ طلقاء میں سے طلیق ابن طلیق، اس کو حق کہاں سے مل گیا بدریوں کے خلاف تلوار نکال کر قتال کرنے کا، اور وہ اولی الامر بھی ہوں اور وہ سابقون الاولون بھی ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ اس سے محبت کے دعوے بھی کرتا ہو۔ یہ ہے معاویہ کے کالے کارنامے، یزید کو روتے پھرتے ہیں، یزید پر لعنت ڈالے۔ یہاں معاویہ نہیں سنبھالا جا رہا جس نے خود آگے بڑھ کر سابقون الاولون سے قتل و غارت گری مچائی۔